فرقہ اہل حدیث کے حضرات عام طور پر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے اور ہم دونوں ایک ہیں، سعودیہ والے بھی غیر مقلد ہیں اور ہم بھی غیر مقلد ہیں، سعودیہ والے بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ چند ایک مسائل کا دھوکہ دے کر عوام کو پریشان کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر رفع دین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ بھی اہل حدیث ہیں تو ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ تو آج اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے کہ سعودیہ والوں میں اور فرقہ اہل حدیث کے حضرات میں کیا اختلاف ہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں، جب فرقہ اہل حدیث وجود میں آیا تو ادھر سعودیہ میں ترکی کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور شیخ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے چاہنے والے برسر اقتدار آئے، تو لوگوں نے ہندوستان کے فرقہ اہل حدیث اور غیر مقلدین کو وہابی کہنا شروع کیا اور کہا کہ تمہارا اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ ایک ہے اور تم اور سعودیہ والے ایک ہو۔ لیکن فرقہ اہل حدیث کے جو علماء تھے انہوں نے صاف الفاظ میں سعودیہ والوں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکاروں سے اعلان برات کیا اور کہا کہ ہمارا سعودیہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سعودیہ والے الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، ہمارا کسی قسم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اہل حدیث کا مذہب، لکھنے والے ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ صفحہ نمبر 99 پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارا سعودیہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کی نسبت ہمیں ان سے حاصل نہیں ہے، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اور اسی طرح غیر مقلد علماء میں نواب صدیق حسن خان صاحب ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، تو ان کی کتاب ترجمان وہابیہ ہے۔ تو ترجمان وہابیہ میں انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ نہیں بلکہ پوری کتاب کا موضوع یہ بنایا، انہوں نے لکھا کہ سعودیہ والوں کا ہمارے ساتھ تعلق نہ جوڑے، بلکہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ترجمان وہابیہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ دیکھیں، یہ ترجمان وہابیہ ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 62، اس کے علاوہ اور بھی دیگر صفحات پر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہماری نسبت ان کی طرف نہ کی جائے۔ اسی طرح ابھی یہ کتاب چھپی ہے جس کا نام تاریخ اہل حدیث ہے، یہ لکھنے والے ڈاکٹر محمد بہاؤالدین صاحب ہیں، اگرچہ ان کا نام تو کوئی اور ہے لیکن انہوں نے اپنا تصنیفی نام ڈاکٹر محمد بہاؤالدین رکھا ہے۔ تو یہ ان کی کتاب تاریخ اہل حدیث ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنی تاریخ ذکر کی ہے، اور اس کتاب کی پہلی جلد میں نے تاریخ اہل حدیث کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے وہی ترجمان وہابیہ کتاب نواب صدیق حسن خان کی ذکر کی ہے، اس کو شامل کیا ہے، اپنی اس کتاب کا حصہ بنایا ہے، اور اہل حدیث کا مذہب جو رسالہ ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا، اس کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ تو پہلی جلد کے اندر تاریخ اہل حدیث، اس میں بھی یہ حوالے موجود ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ہمیں ان سے کوئی نسبت نہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ چنانچہ آپ تاریخ اہل حدیث کی اگر صفحہ نمبر 108 پہلی جلد کی صفحہ 128 سے لے کر صفحہ 139 تک آپ دیکھیں تو یہی ترجمان وہابیہ کو نقل کیا گیا ہے اور لکھا گیا کہ سعودیہ والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نجدی حضرات سے،
اور اسی طرح ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جو رسالہ اہل حدیث کا مذہب ہے اس کو بھی یہاں نقل کیا گیا تاریخ اہل حدیث جلد اول کے اندر، تو صفحہ نمبر 140 پر یہی بات کہی گئی کہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب اور نجدی حضرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اتنی واضح بات دیکھ لیں موجود ہے۔ اسی طرح یہ تاریخ اہل حدیث جلد اول کے اندر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارا محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اگر فرقہ اہل حدیث کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے ہمارے ہیں اور ہم سعودیہ والے ہیں، ہمارا موقف ایک ہے، تو یہ خالص جھوٹ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جن حضرات کے بڑے اپنی کتابوں کے اندر اعلان برات کر گئے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج یہ اپنی تاریخ ان کے ساتھ جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، سوائے اس کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ریال کا چکر ہے کہ وہاں سے ریال آتے ہیں، جھوٹ بول کر ان سے ریال لیتے ہیں، وگرنہ اس کا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔